हुकूमत ने जुमेरात को बताया कि कीनिया की रिफ्ट वैली के एक कस्बे में लड़कियों के स्कूल में रात भर आग लगने से 16 तालिबात हलाक हो गईं। वजीर चूज तालीम जुलिस मैगुस ने नामा निगारों को बताया कि आग मगरबी वस्ती कीनिया के गलगल में वाक़े यूटो मेशी गर्ल्स एकेडमी सीनियर स्कूल में आधी रात के बाद भड़क उठी और 2 घंटे से ज्यादा तक जलती रही। वर्ल्ड कप के लिए ईरान के वफ्द को अमेरिका में उनके फिक्सचर के लिए एक से ज़्यादा दाखिले के वीज़े जारी किए जाएं। ईरानी फ़ुटबॉल के लिए वीज़े जारी याराई के एक आला अहदेदार ने फीफा की जानिब से टीम के 20 कैंप को अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की तस्दीक के 2 दिन बाद कहा। FFIRI के सदर मेहदी ताज ने बुध को कहा कि वो तवक्को करते हैं कि अमेरिका 3 हफ्तों में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड और मुआविन अमले को वीज़ा जारी कर देगा। दौरा ने जुमेरात को अपनी मकबूल स्मार्ट अंगूठी की 5वें जनरेशन की नकाब की शाई की, जिसकी कीमत 399 है। रंग 5, जिसे औरत दुनिया की सबसे छोटी स्मार्ट अंगूठी के तौर पर बयान करता है, कंपनी की जानिब से रंग 4 को लॉन्च करने के 1.5 साल तो रंग 6 सेरामिक के साथ माह बाद पहुंचा। रंग 5 अपने पेशरू से 40 छोटा है। रंग 5 अपने पेशरू से 40 छोटा है और ज्यादा दुरुस्त सेंसिंग और बेहतर बैटरी लाइफ के साथ आता है। रिंग 5 नए सॉफ्ट वियर अपडेट्स के साथ लॉन्च कर रहा है, जिसमें बिल्ट प्रेशर सिग्नल्स, लाइव एक्टिविटी ट्रैकिंग, ऑन डिमांड कीयर और दीगर फीचर शामिल है, जो कि और रिंग जेन 3 और बाद में भी शामिल होंगे। जंगी इलाकों में तैनात अमरीकी अफवाज को तजारती तौर पर दस्तयाब मकाम के आदाद जो शुमार का इस्तेमाल करते हुए इन्हें निशाना बनाया गया है। फौजी हुकाम की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्टों के मुताबिक ये इस बात की एक मिसाल है कि आलमी निगरानी की मईशत किस तरह मैदान जंग की तश्कील कर रही है। अमरीकी सेनेटर रोन वाइडन, एक ऑरिगोन डेमोक्रेट, US सेंट्रल कमांड सेंटकाम के जरिए राइटर्स के साथ शेयर किए गए एक खत में कहा गया है कि उसे थिएटर में अमरीकी एहलकारों को निशाना या निगरानी के लिए तिजारती मकाम के डेटा के मुखालिफ इस्तेसाल से मुतल्लिक मुतादिद धमकियों की इतलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ दोस्त ने मुसन्निफी जैन कैरोल के खिलाफ मुजरमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जिसने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया था। BBC के अमरीकी पार्टनर CBS न्यूज़ ने इतला दी है। खबर रसां इदारे ने ज़राए के हवाले से बताया कि तहकीकात इस बात पर गौर कर रही हैं कि आया कैरोल ने ट्रंप के खिलाफ लाए गए 16 मुकदमात के सिलसिले में झूठी गवाही दी। पुलिस ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड में एक ट्रेन स्टेशन पर चाकू से हमले में 3 अफराद के ज़ख्मी होने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना था कि 3 मुतासरीन स्विस से शहरी, जिनकी उम्रें 28, 43 और 52 साल हैं, को वेंटथर ट्रेन स्टेशन पर हमले के बाद हस्पताल में दाखिल कराया गया था। ईरान ने कहा है कि उसने उस हफ्ते के शुरू में आबनाए हुर्मुज़ के करीब रियासत मुत्तहिदा के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने के लिए एक नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया। एक वाक़या के जरिए तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तेहरान ने अपनी फ़ौजी जगहों पर महीनों के हमलों के बावजूद अमरीकी और इसराइली हमलों को पसपा करने की सलाहियत बरकरार रखी है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ड्रोन को आबनाए हुर्मुज़ में कश्म जजीरा के करीब गिराया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुदाखलत ने मुकामी तौर पर तैयार करदा अश्कामानगिर नामी कमी निज़ाम के पहले जंगी इस्तेमाल को निशानजद किया। मार्सिलो बेल्सा को कोचिंग के इल्मबरदार के तौर पर बड़े पैमाने पर जाना जाता है, लेकिन उसके गैर रवायती तरीकों से ड्रेसिंग रूम में बदामनी की अफवाहों के साथ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही यूराग्वे के वर्ल्ड कप के इम्कानात को बर्बादने का खतरा है। अरफी नाम एल लोको, जिसका है पागल आदमी, 70 साला बूढ़े का जुरातमंदाना हमलावर अंदाज कोचेस की एक नौजवान नस्ल के लिए मुतासिर कुन साबित हुआ है, बशमूल पेप गार्डियोला और USA के बास मॉरिसियो पोचेटिनो। जमहूरी आयरलैंड के मैनेजर हिमीर हॉलग्रिमसन ने अपने खिलाड़ियों को चैलेंज किया है कि वो इसराइल के खिलाफ ये जंग जीतें जब टीमें नेशंस लीग में खेलों के बारे में आयरिश पार्लियामेंट में नए से मुजाहरों के दरमियान मिले। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन पर 4 अक्टूबर को डबलिन में होम फिक्सचर समेत 2 मैचों का बाइकआउट करने का दबाव है। लबनानी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में कम अज कम 16 अफराद हलाक और 58 जख्मी हो गए हैं, क्योंकि इसराइल ने अपने हमले में शिद्दत पैदा कर दी है और पूरे खत्ते में बड़े पैमाने पर नकल मकानी के अहकामात जारी किए हैं। लबनान की सरकारी खबर एजेंसी ने जुमेरात को इतला दी है कि मुतासरीन में से 6 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। उसमें कहा गया है कि वो एक इसराइली ड्रोन हमले में मारे गए जब वो सुबह के वक्त अदलून हाईवे के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जो साइडन और टायर को मिलाने वाला एक अहम रास्ता था।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ڈالا جائے ایک نجی نیوز چینل سے کم ممکنہ بوجھ اٹھے ہوئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں نئے ٹیکس متعارف کرانے کی بجائے ٹیکس کے نفاذ اور تعمیل کو مضبوط بنانے کو ترجیح دی جائے گی۔ مقامی پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ زیورہ کے قریب سوئس شہر ونٹرتھر کے ایک ٹرین اسٹیشن پر مبینہ طور پر چاقو کے حملے میں 3 افراد کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ صبح 2:30 بجے ET کے فوراً بعد ہوا اور مشتبہ مجرم 38 سالہ سوئس شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق حملے کے 3 متاثرین ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل برائے نام جنگ بندی ہونے کے باوجود اپنے تقریباً روزانہ حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ حکام نے بتایا کہ بدھ کو دیر گئے غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت پر ہونے والے حملے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ چین کے خلاف AI کی بالادستی کی دوڑ میں جب انتہائی جدید ترین سیمی کنڈکٹرز تک رسائی کی بات آتی ہے تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب AI چپس پر چلنے والے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو طاقت دینے کی بات آتی ہے تو چین کو واضح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جرمنی کے کھیلوں کے ڈائریکٹر روڈی ووئلر نے ورلڈ کپ 2026 کے اسکواڈ کے کان پر زور دیا ہے کہ وہ اس موسم گرما کے ٹورنامنٹ کے دوران سیاسی بیانات دینے سے گریز کریں۔ شمالی باویریا میں کے پری ورلڈ کپ کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے وولر نے کہا کہ کھلاڑی کسی گیگ آرڈر کے تحت نہیں تھے، لیکن انہوں نے فائنل کے دوران کھیل اور سیاست کو کچھ الگ رکھنے کی ترغیب دی۔ پولیس اور ایک سرکاری اہلکار کا کہنا ہے کہ وسطی کینیا کے ایک قصبے میں لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگنے سے کم از کم 16 طالبات ہلاک ہو گئی ہیں۔ وزیر تعلیم جولس اوگمبا نے جمعرات کو کہا کہ ناکورو کاؤنٹی کے گلگل میں واقع یوتومشی گرلز اسکول میں رات بھر آگ لگنے کے بعد 79 زخمی ہوئے۔ سیلاب زدہ لاؤس غار کے اندر گہرائی میں پھنسے 5 آدمیوں کے لیے امید واپس آ گئی ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک وہ غار کے داخلی دروازے سے 260 میٹر کے فاصلے پر گہرے پانیوں کے اوپر اکٹھے بیٹھے رہے، یہ سوچتے رہے کہ کیا کوئی انہیں کبھی ملے گا۔ بدھ کو کئی دنوں کی بھوک کے بعد آخرکار نجات اس وقت آ گئی جب بچانے والے تاریکی سے نکلے، تنگ چٹانی غار کو اپنے ہیڈ لیمپ سے روشن کر رہے تھے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف دی کانگوز فٹ بال فیڈریشن اور فیفا نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ورلڈ کپ وفد ایبولا کی وبا سے متعلق ریاست ہے، جس سے ٹیم کے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے ٹکول کے مطابق ہے۔ کانگو کے حکام نے بدھ کے روز کہا کہ لینے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس ہفتے فیفا کے ساتھ یہ بات چیت کی ہے اور یہ کہ وب صحت اور حفاظت کے پروٹوکول کی مکمل تعمیل کر رہا ہے، بشمول کنشاسا میں تربیتی کیمپ کو منسوخ کرنا اور تیاریوں کو بیرون ملک منتقل کرنا۔ جنوبی افریقہ نے اپنے ورلڈ کپ اسکواڈ میں ان کیپ ڈیفینڈرز اولویتھو مکنیا اور بریڈلی کراس کو نامزد کیا ہے، جس میں حالیہ اہم ٹرافی جیتنے والے ممیلوڈی سن ڈاؤنز اور اورلینڈو پائریٹس روسٹر پر حاوی ہیں۔ بدھ کو پریٹوریا میں جنوبی افریقہ کے فیفا ورلڈ کپ اسکواڈ میں دونوں ٹیموں کے 8 کھلاڑی شامل تھے۔ برازیل کی ورلڈ کپ کی تیاریوں کو دھچکا لگا کیونکہ نیمار طبی ٹیسٹ کروانے کے لیے قومی ٹیم کے پہلے تربیتی سیشن سے محروم ہو گئے، جس سے اسکواڈ میں اپنی جگہ توازن میں لٹک گئی۔ برازیلین اسکواڈ بال کنفیڈریشن نے تصدیق کی کہ 34 سالہ فارورڈ جو اپنے دائیں بچھڑے کی چوٹ سے صحت یاب ہو رہا ہے، گرانجا کومری میں ان کی سہولیات پر بند سیشن میں حصہ نہیں لیا اور امیجنگ ٹیسٹ کے لیے ٹیریسوپولس کے ایک نجی کلینک میں بھیجا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے جمعرات کو کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لاہور کے شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں بڑی سرجری ہوئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں بڑی سرجری ہوئی، جس کے بعد انہیں گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیت لحم مقبوضہ مغربی کنارے بیت لحم یونیورسٹی میں ڈھول اور سیٹیوں کا ایک آرکیسٹرا اس وقت ایک ہال بھر رہا ہے جب آخری سال کے طلبہ کے گروپ اپنے گریجویشن پروجیکٹس پیش کر رہے ہیں۔ دن بھر خاندانوں کی آمد، ہاتھ میں پھول، تصاویر کے لیے فون اٹھائے گئے، لیکن جشن کے نیچے ایک خاموش خوف قائم ہو رہا ہے۔ آبدجان آئیوری کوسٹ افریقی ترقیاتی بینک AFD کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق افریقہ کے صنعت کاری کے اشاریہ میں پہلی بار پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بینک کے 2025 افریقہ انڈسٹریلائزیشن انڈیکس نے مراکش کو 8,415 پوائنٹس پر درجہ بندی کیا، جو جنوبی افریقہ کے 8,396 پوائنٹ سے تھوڑا آگے ہے، جس کی
عکاسی AFDB نے پائیدار صنعتی اپ گریڈنگ، برآمدی تنوع اور تصویراتی صنعتی پالیسیوں کے مؤثر نفاذ کے طور پر کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ایران کی بندر عباس بندرگاہ کے قریب نئے حملے کیے ہیں، جس میں اس نے اپنی افواج اور آبنائے خرمز میں سمندری ٹریفک کے لیے فوجی خطرات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکوں سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ تازہ ترین پیش رفت آبنائے ہرمز کے ارد گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے، جو کہ ایک اہم عالمی جہاز رانی کا راستہ ہے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور محاذ آرائی میں ایک اہم فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر امریکی حملوں کے جواب میں امریکی افواج کے زیر استعمال ایک اڈے کو نشانہ بنایا، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے تناؤ اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی زد میں ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق جمعرات کو IRGC نے کہا، آج صبح کی جارحیت کے بعد بندر عباس ہوائی اڈے کے مضافات میں ایک مقام پر فضائی میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے حملے کا ذریعہ بننے والے امریکی فضائی اڈے کو صبح 4:50 GMT پر نشانہ بنایا گیا۔ آسٹریلیا نے شام سے واپس آنے کے بعد ایک خاتون پر داعش ISIS گروپ سے مبینہ روابط کا الزام عائد کیا ہے کہ انہیں کے حکام نے حراستی کیمپوں سے واپس بھیجے گئے شہریوں کے بارے میں تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ 34 سالہ نوجوان ستمبر میں ایک اور خاتون کے ساتھ ملک آیا تھا اور اسے جمعرات کو میلبورن کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اسے ایک دہشت گرد تنظیم کی رکن ہونے اور ایک اعلان کردہ تنازع والے علاقے میں داخل ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو بتایا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے خصوصی سفارتی تحفظ یونٹ کے 200 اہلکار سعودی عرب میں تربیت حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے شہر منع میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود آل سعود کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو خبردار کیا کہ عالمی اوسط درجہ حرارت اس سال اور اس کے بعد اگلے 4 سالوں تک ریکارڈ سطح پر یا اس کے قریب جاری رہنے کا امکان ہے۔ 2015 کے بعد سے اب تک کے 11 گرم ترین انفرادی شال ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور اقوام متحدہ کی موسم اور آب و ہوا کی ایجنسی نے کہا کہ یہ رجحان جاری رہے گا 2031 سے پہلے ایک نیا گرم ترین سال امکان کے ساتھ۔ فرینڈز سٹار میتھیو پیری کے لائیو ان پرسنل اسسٹنٹ کو 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس نے اداکار کی موت سے متعلق کئی سال کی قانونی کہانی کو ختم کر دیا ہے۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ 60 سالہ کینتھ ایواماسا، جس نے پیری کو کیٹامائن کا انجیکشن لگایا تھا، نے 2 ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر اداکار کو ان کی موت سے چند ہفتوں پہلے $50,000 کی۔ ایواماسا کی کوئی طبی تربیت نہیں تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے 70 میل مغرب میں گلگل کے ایک بورڈنگ اسکول میں آگ لگنے سے 16 طالب علم ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا ریڈ کراس اور پولیس کے مطابق اوتومیشی گرلز اسکول میں اوتومیشی گرلز آگ جمعرات کی صبح اس وقت لگی جب طالبات سو رہی تھیں۔